بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم ناول مداری کی ایک اور ایپیسوڈ پڑھیں گے۔ ٹیلی فون لائن کے اچانک کٹ جانے سے میری پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آزاد صاحب بھی کسی مشکل میں پڑ گئے ہوں؟ میں نے سوچا، غنڈہ گردی اور لاقانونیت کی طاقت کا مظاہرہ کرنے والوں کو صرف رم نواز کی سرپرستی حاصل نہیں تھی، پولیس بھی ان کی پشت پناہی میں پیش تھی۔ لیکن آزاد صاحب اپنی ضعیف العمری، دھان پان جسم کے اور مضحکہ خیز شخصیت کے باوجود اتنے کمزور، بے حیثیت اور لاوارث نہیں تھے کہ دن دہاڑے سب کے سامنے ان کے دفتر میں گھس جائے اور انہیں بھی اسی طرح مار دیں جیسے تیز مار خان اور اس کے دکھ کے شریف سکر چھوٹی کو مار دیا گیا۔ وہ ایک طاقت کی علامت تھے، اور یہ ظلم کی طاقت جو آج بھی تلوار سے زیادہ قوت تسخیر رکھتی تھی۔ آزاد صاحب نے مجھے تو بتایا تھا کہ دفتر میں پولیس کی آمد بے سبب نہیں ہو سکتی، مگر قانون کے رکھوالے کسی وجہ کے بغیر کہیں بھی جا سکتے ہیں، اور کسی کی عزت آبرو کا خیال، چادر اور چار دیواری کے احترام کا کوئی قانون یا کسی عدالت کا حکم امتناعی بھی انہیں روک نہیں سکتا۔ ان کے پاس تفتیش کے نام پر کسی سے پوچھ گچھ کرنے یا اسے اہل خانہ کو اٹھا کر لے جانے اور کسی بھی کیس میں ملوث کر دینے کا کھلا اجازت نامہ ایک بلینک چیک کی طرح ہے، جسے وہ اپنی مرضی سے جب چاہیں جہاں چاہیں کیش کرا لیں۔ کسی اخبار کے دفتر میں پبلک کی طرح پولیس کو پہلے بھی داخلے کا اختیار ہے، اور یہ آنا جانا صبح شام کا معمول ہے، مگر میرا قیاس تھا کہ پولیس شاید انہی معاملات کی ٹو میں ہوگی جن میں میرے ساتھ شبنم بھی ملوث ہو چکی تھی۔ وہ کوئی بھی ایجاد کر کے اعزاز صاحب کو پوچھ سکتے ہیں کہ ان کی دنیائے صحافت میں اپنی مجاہدانہ سرگرمیوں سے تہلکہ مچا دینے والی پری چہرہ رپورٹر آج کل کہاں اور کس کے ساتھ پائی جاتی ہے، وہ کیا کر رہی ہے اور کیوں کر رہی ہے۔ وہ براہ راست آزاد صاحب سے بھی دریافت کر سکتے تھے کہ محترم ایڈیٹر صاحب، کیا یہ سچ ہے کہ وہ کچھ دن پہلے آپ نے اسی دفتر کے اس کمرے میں اسی کرسی پر بیٹھ کے اغوا کے ایک معاملے میں ثالث کا کردار ادا کیا تھا؟ کیا یہ بھی سچ ہے کہ مبینہ طور پر آپ کے لیے پالک رپورٹر اور دست راست مس شبنم فاروقی کو ملک رب نواز نے اغوا کرایا تھا، تو جوابی کارروائی کے طور پر ملک رب نواز کے بیٹے دل نواز کو اغوا کر لیا گیا تھا؟ ملک رب نواز کو شبنم سے کیا دشمنی تھی، اور شبنم کی رہائی کے لیے اس کے بیٹے کو اٹھا کر لانے والے کون تھے؟ قانونی طور پر خود اپنے آپ کو ثالث کا کردار کس حوالے سے ادا کیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ جواب میں آزاد صاحب اپنے مخصوص انداز، بے اعتنائی اور قلندرانہ شان بے نیازی کے ساتھ فضول سوالات کرنے والوں سے زیادہ فضول سوالات کر سکتے تھے کہ بھئی یہ کیا گہر افشانی فرما رہے ہیں آپ، یہ قصہ ہے کیا ہے اور کیا ماجرا ہے؟ کہیں آپ خدا نہ خواستہ چنڈو خانے سے تو تشریف نہیں لائے ہیں؟ وہاں ایسی ہی بے پرکی اڑائی جاتی ہے۔ بھائی ہم کچھ آشنا محسوس کرتے ہیں اس نام سے، ملک رب نواز تو خیر سبحان اللہ، مگر ان کے ہونہار سپوت دل نواز یا نظر نواز ہیں تو مزید سبحان اللہ۔ چنانچہ آزاد صاحب کی طرف سے متفکر ہونے کی وجہ یہی مجھے بے وجہ لگی۔ وہ کسی بھی طرح خان ایس سی پی یا پاٹے خان ڈی آئی جی کو صرف اپنی گفتگو کے بے ضرر اور معصوم انداز سے اس حد تک پاگل کر دینے کی بے پناہ صلاحیت رکھتے تھے کہ وہ اپنی مغرور مونچھوں کو تاؤ دیتا آئے اور تو دیوانہ وار بال نوچتا جائے۔ انہیں اتنا ہی موقع ملا تھا کہ مجھے مطلع فرما دیں کہ خبردار جو ادھر کا رخ کیا تو تم نے یا شبنم نے۔ میں نے گھڑی دیکھی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میں جا رہا ہوں، رکشی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم بھی جا رہے ہو؟ میں اکیلی رہوں گی یہاں؟ میں نے اسے تسلی دی۔ اندر سے سب دروازے بند کر لو، یہ جگہ کسی فوجی قلعے سے زیادہ محفوظ ہے، کوئی نہیں آ سکتا یہاں۔ نہیں، ڈر لگتا ہے مجھے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ ماحول کے آسیب سے خوف زدہ ہے، لیکن میں تمہیں اپنے ساتھ بھی نہیں لے جا سکتا۔ میں اکیلی نہیں رہوں گی، تم رک جاؤ فرید کے آنے تک۔ میں نے کہا فرید آئے گا تدفین کے بعد، اور مجھے بھی قبرستان جانا ہے۔ فرید نے منع کیا تھا تمہیں؟ جانتے بوجھتے کیوں خطرے میں ڈالتے ہو اپنی جان کو؟ یہاں تمہیں اور شبنم کو پوچھتے ہوئے آئے تھے۔ سب سے زیادہ رسک تمہارے لیے ہے۔ شبنم اس لیے محفوظ ہے کہ وہ صحافی ہے، فرید نے بھی گارڈ لے لیا ہے۔ میں نے گہرا سانس لیا۔ رکشی، تم کو چلنا ہے تو میرے ساتھ چلو، لیکن ایسی دلیلوں سے مجھے قائل کرنے کی کوشش مت کرو۔ حفاظت کرنے والا بس ایک خدا ہے، باقی سب دل کی تسلی کے بہانے ہیں۔ محفوظ کوئی بھی نہیں ہے۔ امریکی صدر تک غیر محفوظ ہے، جس کی حفاظت کے لیے لاکھوں ڈالر خرچ ہوتے ہیں، لیکن کینیڈی کے قاتل نے چند سینٹ کی ایک ہی گولی چلائی تھی، صرف ایک۔ رکشی نے کہا پھر تو مجھے تمہارے ساتھ ہی رہنا چاہیے، خدا پر بھروسہ کر کے۔ باہر ہر روز جیسی شام تھی، کہیں کچھ بھی خلاف معمول یا بدلہ ہوا نہیں تھا، مگر میرے دل کے اندر کی افسردگی نے ہر چیز پر اداسی کی ایک تہ چڑھا دی تھی، جس سے کسی غبار کے طوفان میں زمین و آسمان کے درمیان سب گرد آلود نظر آتا تھا۔ ایک بے نام پرخوف سکوت نے کائنات پر تسلط حاصل کر لیا تھا، اور یوں لگتا تھا جیسے چلتے پھرتے اور ہاسپٹل یا قبرستانوں میں لیٹے ہوئے انسان، درختوں میں چھپے ہوئے اور آسمان تک اڑتے پرندے، حشرات الارض، شجر حجر، سب دم ساد سر اسرافیل کے لیے گوش پر آواز ہیں۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ رکشی نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ میں نے کہا یہی سوچ رہا تھا کہ تمہیں کہاں کس کے پاس چھوڑا جا سکتا ہے۔ تمہاری کوئی دوست یا سہیلی ہے؟ مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہے بس۔ کیا بس؟ میں نے جھنجھلا کے کہا۔ بلا وجہ کی ضد کیوں کرتی ہو؟ ضد تم کر رہے ہو، آخر ایسی کون سی جگہ ہے؟ اوکے، بحث سے کوئی فائدہ نہیں۔ تم کو ٹیکسی میں بیٹھ کے انتظار کرنا پڑے گا، مجھے آدھا گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے، ہو سکتا ہے 1 گھنٹہ لگ جائے۔ میں اکیلا جاتا تو ٹیکسی چھوڑ دیتا، ٹیکسی ڈرائیور نہ جانے کیا سمجھے۔ وہ سر جھکائے میرے ساتھ چلتی رہی، جو اس کا جی چاہے سمجھے۔ ریوالور ساتھ لائی ہو؟ میں نے چونکے اسے دیکھا۔ ریوالور؟ چلو اچھا کیا۔ ڈاکٹر امجد کے کلینک کا پتہ بتانے سے پہلے میں نے ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ سودا کر لیا تھا
اس نے فاصلے کے حساب سے 200 روپے فی گھنٹہ مانگے تو جو بہت زیادہ تھے، مگر میں نے اس سے اس شرط کے ساتھ منظور کیا کہ وہ کوئی سوال نہیں کرے گا۔ وہ ذرا سی دیر کے لیے تذبذب کا شکار ہوا، پھر رات 10 بجے تک 1000 کما لینے کا لالچ غالب آ گیا اور اس نے صرف اتنا کہا کہ سر جی جیسا آپ کا حکم، بس آپ ہی کا خیال رکھنا ہے ہم غریبوں کا۔ ڈاکٹر امجد کا کلینک روڈ سائڈ پر بہت شاندار تھا۔ اس کی بناوٹ اور آرائش سے اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ اس کی پریکٹس اچھی چلتی ہوگی۔ بورڈ پر نام کے ساتھ MBBS RMP اینڈ ڈبرا بھی لکھا ہوا تھا۔ بڑے بڑے شیشوں والے دروازے سے گزر کے میں نے چھوٹے سے ہال یا بہت بڑے کمرے جیسے ویٹنگ روم میں داخل ہوا تو مجھے دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ایک جیسے صوفے نظر آئے۔ درمیانی قالین پر 6 فٹ لمبی اور 3 فٹ چوڑی میز لگی ہوئی تھی اور اس کے گلاس ٹاپ پر ایک فلیکس مشین کے ساتھ 3 الگ فون نظر آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک انٹرکام ٹائپ تھا اور اندر ڈاکٹر کے ساتھ رابطے کا ذریعہ تھا۔ میز کی ایک طرف نرم سیاہ چمڑے کے کشن والی کرسی تھی، دوسری طرف کی 2 کرسیاں بھی ایسی ہی تھیں مگر وہ گھومنے والی نہیں تھیں۔ ظاہر ہے یہ ڈاکٹر کے اسسٹنٹ یا ریسیپشنسٹ کی ٹیبل تھی جو مریضوں کو اپائنٹمنٹ کے اعتبار سے ترتیب دار اندر بھیجتی تھی۔ اس وقت حال میں کوئی بھی نہیں تھا۔ ڈاکٹر کے آنے کا وقت اگر 6:30 تھا تو مریضوں کی آمد بھی 6:30 سے پہلے شروع نہیں ہو سکتی تھی اور ڈاکٹر امجد کا اسٹاف بھی 6 بجے سے پہلے نہیں آ سکتا تھا۔ میں نے اندر آتے ہوئے پوری کوشش کی تھی کہ کوئی آواز پیدا نہ ہو، لیکن بند ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھے ہوئے ڈاکٹر امجد کو نہ جانے کیسے اندازہ ہو گیا کیونکہ حال میں داخل ہوا ہے۔ شاید دروازے پر نظر رکھنے والے کسی خفیہ کلوز سرکٹ ٹی وی کیمرے نے میری تصویر اندر ڈاکٹرز کے مانیٹر پر پیش کر دی تھی۔ وہ بڑی برہمی کے ساتھ باہر آیا۔ کیا بات ہے، کہاں گھسے چلے آ رہے ہو؟ ابھی ٹائم نہیں ہوا۔ میں اس سے چند قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ اوفو، کیا آدمی ہے، سمجھتے نہیں؟ ڈاکٹر جارحانہ انداز میں آگے بڑھا۔ یا 6:30 بجے آنا تم نے ٹائم لیا تھا آج کا؟ اگر میں مضبوطی سے قدم جما کے نہ کھڑا ہوتا تو ڈاکٹر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہ کرتا تو شاید وہ مجھے بازو سے پکڑ کے باہر نکال دیتا۔ میں کوئی مریض نہیں ہوں ڈاکٹر صاحب۔ وہ رک گیا۔ پھر کیا ہو؟ مجھے آپ سے کام ہے۔ میں نے کہا دیکھو اس وقت میں کسی اور کا انتظار کر رہا ہوں، تم پھر آ جانا۔ میں نے کہا مجھے معلوم ہے آپ کو کس کا انتظار ہے۔ وہ چونکا۔ کہیں تمہیں ملک رب نواز تو نہیں بھیجا ہے؟ میں نے کہا۔ میں نے آہستہ سے مسکرا کے سر ہلایا۔ آپ کی بات ہو گئی تھی ان سے؟ اس نے جواب دیے بغیر پلٹ کے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور اپنے نفاست سے آراستہ کمرے میں لگی ہوئی خوبصورت میز کے پیچھے جا بیٹھا۔ میز پر معائنے کے آلات، میڈیکل اسٹریچر، دواسط کمپنی کے اشتہاری آئٹم اور ٹیبل سیٹ کے علاوہ بہت کچھ ڈھیر ہوا پڑا تھا۔ اس نے مجھے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تم کیش لائے ہو؟ میں نے کہا کیش؟ ہاں۔ میں نے کہا تھا ملک صاحب سے یہ کیا کاغذ کا ٹکرا دے دیا ہے آپ نے مجھے؟ میں کیا کروں اس چیک کو؟ اکاؤنٹ میں جمع کراؤں تو کل کو میرے ہی گلے کا پھندا بن جائے گا۔ ابھی تو بینک بھی بند ہے اور صبح اگر چیک واپس کر دیا بینک والوں نے تو میں کیا کروں گا؟ وہ خام خواہ چلا رہا تھا۔ کسی کی مجال ہے جو ملک رب نواز کے چیک کو آنر نہ کرے؟ میرے دستخط سادے کاغذ پر ہی ہوں گے تو کافی ہوتے ہیں، تم بے عزتی کر رہے ہو میری۔ میں نے بڑی مشکل سے سمجھایا کہ ایسے معاملات میں ادھار یا اعتبار کا رسک کوئی نہیں لیتا۔ میں نے کہا یہ تو ہے۔ وہ بولتے بولتے اچانک رک کر مجھے گھورنے لگا۔ کتنا کیش لائے ہو تم؟ میں نے کہا جتنی مالیت کا چیک ہے۔ جھوٹ بول رہے ہو تم۔ کہاں ہے وہ کیش؟ تم میرا بنواز نے نہیں بھیجا ہے؟ میں نے کہا ہاں مجھے کسی نے نہیں بھیجا ہے۔ وہ سب جھوٹ تھا جو میں نے کہا۔ میں یہاں خود آیا ہوں اپنی مرضی سے۔ وہ ایک دم کھڑا ہو گیا۔ کون ہو تم؟ گیٹ آؤٹ۔ میں نے جیب سے ریوالور نکال کے میز پر رکھ دیا۔ بیٹھ جاؤ اور اپنی آواز کم رکھو، میں بہرا نہیں ہوں۔ اس کا رنگ اڑ گیا۔ تم کیا چاہتے ہو تم؟ میں نے کہا پلیز سٹ ڈاؤن۔ تمہیں اس ریوالور سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، ڈرنا چاہیے تمہیں میرے ہاتھوں کی مار سے۔ کیا ثبوت کے لیے میں کوئی عملہ مظاہرہ پیش کروں؟ مثلاً ہاتھ مار کے اس میز کو درمیان سے توڑ دوں؟ آیا کرسی کے 2 ٹکڑے کر دوں؟ تمہاری گردن تو بالکل ککڑی جیسی نازک ہے ان کے مقابلے میں۔ وہ بیٹھ گیا۔ بولو کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا آج تم نے ایک مری ہوئی عورت کے نزاع کی کیفیت میں دیے ہوئے بیان پر گواہ کی حیثیت سے دستخط کیے تھے؟ اس نے سر ہلایا۔ یس، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس میں کیا ہے۔ میں فرض کر لیتا ہوں کہ تم کو دستخط کرتے وقت واقعی یہ علم نہیں تھا کہ اس عورت نے بیان میں کیا لکھوایا ہے اور لکھنے والوں نے کیا لکھا ہے۔ لکھنے والا ایک ڈی ایس پی کا ریڈر تھا۔ ڈی ایس پی کے ساتھ وہاں مجسٹریٹ بھی بیٹھا ہوا تھا، سمد خان۔ ڈی ایس پی تھا خورشید کیانی اور بیان لکھا تھا اس کے ریڈر علاؤالدین نے، رائٹ؟ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ تم سب کو جانتے ہو؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کر دیا۔ تم ایک پڑھے لکھے آدمی ہو اور شکل سے اتنے بیوقوف بھی نہیں لگتے کہ کسی قانونی دستاویز پر آنکھیں بند کر کے دستخط کرو۔ کیا ابھی تم نے کہا نہیں تھا کہ ایسے معاملات میں اعتبار کا رسک نہیں لیا جا سکتا؟ میں قسم کھا سکتا ہوں کہ میں نے پڑھے بغیر بیان پر دستخط کر دیے تھے۔ تم اسے غلطی کہہ سکتے ہو، لیکن میری جگہ تم ہوتے تو شاید ایسا ہی کرتے۔ شک کی کوئی گنجائش بھی نہیں تھی وہاں۔ وہ عورت مر رہی تھی اور جو کچھ وہ بول رہی تھی ریڈر ساتھ ساتھ لکھتا جا رہا تھا۔ مرنے والا جھوٹ نہیں بولتا اور مرنے والے کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کرتا۔ میں نے سوچ کے کہا ہاں عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے۔ تمہارا مطلب ہے یہ خاص معاملہ تھا، اس میں مرنے والے نے بھی جھوٹ بولا اور لکھنے والے نے بھی غلط کہا۔ میں نے آگے جھک کر اسے غور سے دیکھا۔ ملک رب نواز کے چیک سے کیا ثابت ہوتا ہے ڈاکٹر امجد؟ اتنی بڑی رقم کا چیک تمہاری فیس کے واجبات اور علاج معالجے کے لیے اخراجات کا نہیں ہو سکتا۔ ملک رب نواز کبھی کبھی تمہارا مریض نہیں رہا۔ اس کا چہرہ اعتراف جرم کی تصویر بن گیا۔ تم کون ہوتے ہو مجھ سے یہ سب پوچھنے والے؟ اپنی شناخت کراؤ پہلے۔ میں نے چند سیکنڈ کی خاموشی کے بعد ریوالور کا سیفٹی کیچ ہٹا دیا۔ یہ ہے میرا شناختی کارڈ۔ کیسا ہے؟ تمہیں پہچان ہے اصلی اور نقلی کی؟ کچھ جانتے ہو ریوالور کے بارے میں؟ یہ کس کمپنی کا اور کہاں کا بنا ہوا ہے؟
کہ اسکیلی برقع ہے۔ اس نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ تو مجھے دہشت زدہ نہیں کر سکتے۔ میرا اسٹاف آنے والا ہے، بلکہ آ گیا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی یہاں آ کے دیکھے تو اسے ایسا نظر آنا چاہیے جیسے ہم باہمی دلچسپی کے کسی مسئلے پر دوستانہ گفتگو کر رہے ہیں۔ ایسے حالات مت پیدا کرنا کہ میرے لیے تمہیں گولی مار کے رخصت ہونے کی سوا چارہ نہ رہے۔ میں یہاں ہرگز قتل کے ارادے سے نہیں آیا تھا، میں تمہیں کچھ سمجھانے آیا تھا۔ اس نے مردہ لہجے میں کہا۔ کیا سمجھانے آئے تھے؟ تم نے جس بیان پر گواہ کی حیثیت سے دستخط کیے تھے، اس اعتماد کے ساتھ اس میں نہ جھوٹ بولا گیا نہ لکھا گیا، وہی بیان عدالت میں پیش ہوگا۔ وہ بیان بدلنا نہیں چاہیے۔ یہ بڑی غیر قانونی، غیر اخلاقی اور گناہ کی بات ہوگی کہ مرنے کے بعد اس عورت سے دوسرا بیان منسوب کر دیا جائے اور تم گواہی دو کہ یہی اصل بیان ہے۔ یہاں مسئلہ ضمیر کا نہیں ہے، تمہاری زندگی کا ہے۔ اگر تم نے ریڈر کے ہاتھ سے لکھے ہوئے کسی دوسرے بیان پر دوبارہ دستخط کیے اور پہلے بیان کو ضائع کیے گیا تو تم خود بھی ضائع ہو جاؤ گے، اور یہ دیکھو کہ اس کے ساتھ ہی تمہاری زندگی کے کتنے مواقع ضائع ہو جائیں گے۔ تم ایک سینئر ڈاکٹر ہو، اچھی پریکٹس چلتی ہے تمہاری، لاکھوں کما لیتے ہو اور زندہ رہو گے تو بہت ترقی کرو گے، کروڑوں کما لو گے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ بھول جاؤ اس رقم کو جو رب نواز نے دی ہے۔ یہ رقم کچھ بھی نہیں اگر تم اس کا موازنہ اپنے روشن مستقبل کے امکانات سے کرو۔ یہ سوچو کہ تمہاری ایک بیوی ہے، وہ بیوہ ہو جائے گی، تمہارے بچے ابھی سے یتیم کہلائیں گے۔ بے شک وہ بھوکے نہیں مریں گے۔ جو کچھ تم چھوڑ جاؤ گے وہ ان کو غیرت کے ساتھ زندہ رہنے کے لیے یقیناً کافی ہوگا، مگر کیا اتنی محنت تم نے صرف اس لیے کی تھی کہ ایک مجرم کی طرح ہلاک کر دیے جاؤ؟ اپنی فیوچر پلان ادھورے چھوڑ کے قبر میں جا لیٹو۔ میں دوسری دنیا کی بات نہیں کرتا کہ وہاں تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ ڈاکٹر امجد کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ میں واپس کر دوں گا وہ چیک۔ دیٹ از لائک اے گڈ بوائے۔ میں نے کہا، کیا میں وہ چیک ایک نظر دیکھ سکتا ہوں، یہ جاننے کے لیے کہ تم نے اپنا ضمیر اور ایمان کتنے میں بیچا تھا؟ میں تمہیں یقین دلا چکا ہوں کہ جیسا تم چاہتے ہو ویسا ہی ہوگا۔ اب تم جاؤ۔ میں نے مسکرا کے ریوالور کی نال پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ ویسے تو مجھے کوئی ڈر نہیں اس بات کا کہ تم بد عہدی کرو گے۔ تم اتنے بیوقوف نہیں ہو کہ 10-20 لاکھ کے لیے کتے کی موت مارے جانے کا رسک لو۔ یو سی، زمانہ بہت خراب ہے۔ راہ چلتے آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ گولی کدھر سے آئی ہے اور گولی اس کے سر میں یا دل میں گھس جاتی ہے۔ جو آس پاس ہوں وہ بھی کچھ نہیں بنا پاتے، یا کبھی بے قابو ہو کے کوئی فٹ پاتھ پر چلنے والے کو کچل جاتی ہے۔ اپنی حفاظت کے لیے کوئی گن مین ساتھ لے چلے، بلٹ پروف کار میں پھرے، گھر کو قلعے کی طرح ناقابل تسخیر بنا لیں، سب بیکار ہے۔ ڈاکٹر نے ٹیبل پر رکھے ہوئے گلاس سے پانی پیا تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی، اور ویسے بھی 10-20 لاکھ کے لیے کوئی اس سے دگنی رقم اپنی حفاظت پر خرچ کرے، خوف اور پریشانی الگ مول لے، ایسا پاگل کون ہوگا؟ خدا کے لیے تم صرف اتنا بتا دو کہ میں کیا کروں۔ ڈاکٹر نے رومال سے منہ صاف کیا اور ماتھے کا پسینہ خشک کیا۔ میں نے کہا، بعد میں تمہارے لیے ہی پریشانی ہوگی اور میرے لیے بھی، یہ میں نہیں چاہتا۔ آدمی کو وقت کی قدر کرنا چاہیے اور اپنا کام کرنا چاہیے سکون سے۔ میرے جانے کے بعد اگر تم نے چیک واپس کیا اور کیش لے لیا تو مجھے معلوم ہو جائے گا تم مجھے نہیں جانتے۔ حقیقت یہ ہے کہ پولیس بھی تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی، کیونکہ میرا سراغ لگانا بالکل ناممکن ہوگا۔ مجھے معلوم ہے اس عورت سے مرتے وقت کیا کہا تھا۔ اگر عدالت میں بدلا ہوا بیان آیا تو میں دیکھ لوں گا، اس کے بعد وہی ہوگا جو میں نے کہا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم ایک بے ضمیر آدمی ہو اور لالچ میں بیوقوفی ہی کر سکتے ہو، اس لیے میں نے تمہارے وعدے پر اعتماد کروں گا اور نہ تم سے کوئی ضمانت مانگوں گا۔ باہر سے کچھ کھٹپٹ کی آواز سن کے ڈاکٹر چوکنا ہوا میرا سٹاف۔ میں نے مسکرا کر کہا، آنے دو، پہلے کون آتا ہے؟ پیون جو صفائی بھی کرتا تھا وہ بولا، 6 بجے سیکٹری آتی ہے۔ میں نے کہا، ابھی جو شخص آئے گا بدلے ہوئے بیان پر پھر سے تمہارے دستخط کرانے، ڈی ایس پی کا ریڈر علاؤدین ہوگا۔ ایک کامیڈین ٹائپ لڑکے نے آدھا دروازہ کھول کے جھانکا اور اندر آ گیا۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ اس نے سوالیہ نظریں مجھ پر ڈالیں۔ ڈاکٹر نے اسے ہاتھ سے اشارہ کیا، جاؤ باہر صفائی کرو، شہانہ آئی ہے۔ نہیں سر جی، لیکن اس سے بھی زوردار شے آئی ہے، بیٹھی ہے۔ ڈاکٹر کے ماتھے پر شکنی نمودار ہوئی۔ ابھی سے خیر بیٹھی رہے ہوگی، کوئی مجبوری کے وقت سے پہلے آ گئی۔ اس وقت باہر سے کسی نے کہا، ہاں جی ڈاکٹر صاحب سے ملنا ہے آپ کو، اپارٹمنٹ ہے تو 6:30 بجے کے بعد آنا۔ پھر جواب میں رکشی کی آواز آئی، میں یہاں بیٹھ کے انتظار کروں گی۔ میں نے سورج سے بھی حیرانی کے جذبات کا اظہار نہیں ہونے دیا۔ شاید ٹیکسی میں انتظار کرنا رکشی کے لیے مشکل ہو گیا تھا، چنانچہ وہ کلینک کے ویٹنگ ہال میں آ گئی۔ وہاں اس کے کانوں تک ہماری گفتگو بھی صاف پہنچ رہی ہوگی، اس کا میں اندازہ کر سکتا تھا، کیونکہ باہر سے اس کی آواز بھی مجھ تک بہت صاف پہنچی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا، میرا کلرک ہے۔ میں نے سر ہلا کے اپنی بات پھر شروع کی، علاؤدین ایک نیا بیان لکھ کر لائے گا اور تم سے کہے گا کہ اس پر دستخط کر دو۔ شاید اس بیان پر پہلے سے ڈی ایس پی صاحب کے اور ایس ڈی ایم کے دستخط ہوئے ہوں گے۔ پھر میں کیا کروں؟ اسے انکار کر دو۔ نہیں، تم اسے دونوں بیان لے لو، پہلا بھی اور دوسرا بھی، اور اس سے کہو کہ تم بیان کو پڑھ کے دستخط کرو گے۔ ابھی تم مصروف ہو، ظاہر ہے وہ تم سے زبردستی سائن نہیں کرا سکتا، وہ چلا جائے گا۔ تم کہہ سکتے ہو کہ بیان بعد میں اس کو بھجوا دیا جائے گا، یا خود وہ آ کے لے جائے گا، رات کو یا کل۔ وہ پریشانی سے مجھے دیکھتا رہا، اور اس کے بعد میں نے کچھ دیر بعد، تم فون پر کسی سے بات بھی کر لینا، رب نواز سے کہہ دینا کہ اپنا چیک منگوا لے، یا ڈی ایس پی کو بتا دینا کہ بیان بدلا نہیں جا سکتا کیونکہ تم نے اپنا ارادہ بدل دیا ہے۔ اس کی وجہ تم کچھ بھی بیان کر سکتے ہو، مثلا یہ کہ تم غیر قانونی کام نہیں کر سکتے کیونکہ تمہیں خدا کو بھی منہ دکھانا ہے، تمہارا ضمیر اس کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر یہ کہ اصل بیان کے بارے میں اور لوگ بھی جانتے ہیں، وہ پوچھیں گے کہ کون جانتا ہے؟ ہاں، اور اب میں کیا ہر سوال کا جواب بتاؤں؟ تم خود سیانے ہو۔
اپنی پرابلم خود سمجھ سکتے ہو کہ نہیں؟ کہہ دینا کہ کسی نے فون پر مجھے دھمکی دی ہے، چنانچہ میں یہ رسک نہیں لے سکتا۔ ڈاکٹر نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر گھڑی دیکھی۔ ٹھیک ہے، لیکن فرض کرو وہ نہ مانا۔ اس نے کہا، نہیں جی، ابھی سائن کر کے دو مجھے، میری موجودگی میں ایسی ضد اسے مہنگی پڑے گی، اور اگر میری بات کے مکمل ہونے سے پہلے ہی ایک شخص اندر آ گیا جس کے انداز و اطوار ہی نہیں، چہرے کا خد و خال بھی گواہی دیتے ہیں کہ وہ کڑوا کریلا ہے جو نیم بھی چڑھا ہے، وہ صرف پولیس والا ہی نہیں، ڈی ایس پی کا ریڈر بھی ہے۔ اس کی صورت کے نقوش میں برسوں کی شکاوت سے آ جانے والی کرختگی تھی، اور آنکھوں میں ایک شفاق وحشیانہ چمک جو از خود پکارتی تھی کہ بچوں مجھ سے اور میرے عتاب سے، کیونکہ میں بڑا زہریلا، بڑا خطرناک اور موذی ہوں۔ اس نے مجھے سخت ناپسندیدہ نظروں سے دیکھا اور کسی حد تک یہ پیغام دیا کہ اب مجھے شرافت سے اٹھ جانا چاہیے، کیونکہ وہ آ گیا ہے۔ میں نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ وہ سلام دعا کیے بغیر میرے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر امجد نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ ہاں، کیا بات ہے علاؤالدین نے پھر مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں تولا اور بالآخر فیصلہ کیا کہ حلیے اور اتوار سے معمولی آدمی نظر آتا ہوں جسے وہ حکم دے سکتا ہے۔ دیکھو بھائی صاحب، مجھے ڈاکٹر صاحب سے کام ہے۔ میں نے کہا، اور میں کیا یہاں ان کے ساتھ شطرنج کھیل رہا ہوں؟ آپ تھوڑی دیر بعد آنا۔ میں نے کہا، تمہیں خیال رکھنا چاہیے تھا، اندر آنے سے پہلے دیکھ لینا چاہیے تھا کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کون ہے۔ اس نے ڈاکٹر کی طرف اور پھر میری طرف دیکھا۔ میں ڈی ایس پی خورشید کیانی کا ریڈر ہوں، میں گورنر کا پی اے ہوں، آگا قمر لباش۔ میں نے اس سے اس کے لہجے میں بات کی۔ میرے اعتماد نے اس کے غرور کے غبارے کی خاصی ہوا نکال دی۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے ڈاکٹر سے کہا، میں اس کام سے آیا تھا۔ ڈاکٹر نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ لاؤ کاغذات مجھے دے دو۔ علاؤالدین اپنے سیلز مینوں جیسے چمڑے کے بریف کیس میں سے فل اسکیپ سائز کے 3 کاغذ نکالے۔ اس پر اپنے کیانی صاحب نے بھی دستخط کر دیے ہیں، اور دیر اس لیے ہو گئی کہ میں پہلے چلا گیا تھا ایس ڈی ایم صاحب کی طرف مہر لگوانے۔ ان کی شام کو ایئرپورٹ پر ڈیوٹی تھی۔ ڈاکٹر نے کاغذات پر ایک نظر ڈالی۔ ٹھیک ہے، وہ دوسرے پیپرز کہاں ہیں؟ کون سے دوسرے پیپر؟ ڈاکٹر نے کہا، پہلے والے۔ ان کا کیا کرنا ہے آپ نے؟ وہ تو بیکار ہو گئے۔ ڈاکٹر نے سخت لہجے میں کہا، بیکار ہو گئے ہیں؟ اس لیے مانگ رہا ہوں، اور جب تک وہ نہیں دو گے میں ان پر سائن نہیں کر سکتا۔ ریڈر کے چہرے پر سخت ناگواری کے آثار نمودار ہو گئے۔ یہ بات ہے، اگر میں کہوں کہ وہ نہیں ہے میرے پاس تو پھر جاؤ عیش کرو۔ ڈاکٹر نے پیپر اپنی دراز میں ڈال دیے۔ ریڈر اندر سے یقیناً آتش فشاں کی طرح کھول رہا ہوگا، مگر ایک سینئر ڈاکٹر کے مقابلے میں اس کی کیا اوقات تھی کہ وہ اسے اپنے اختیار سے ڈراتا یا اس کی دراز میں سے پیپر زبردستی نکال سکتا۔ وہ دستخط اور مہر تصدیق رکھنے والے اصل بیان کو ڈاکٹر کے حوالے کر کے بالکل بے بس ہو گیا تھا۔ اس نے سخت جبر و کراہیت کے ساتھ پھر اپنا بیگ کھولا اور اس میں سے مرحومہ چھوٹی کا اصل بیان برآمد کیا۔ ایک لمحے کے لیے میں جذباتی ہو گیا۔ یہ اس کے اپنے الفاظ تھے جو مرنے سے کچھ دیر پہلے اس کے لبوں پر ادا ہوئے تھے اور کاغذ پر یوں ٹھہر گئے تھے جیسے ہوا کی نمی برف بن کے اترتی ہے۔ ڈاکٹر نے اس بیان پر بھی ایک نظر ڈالی اور پھر اس سے بھی دراز میں پھینک دیا۔ یہ کیا جی ڈاکٹر صاحب، سائن کرو۔ ریڈر نے برہمی سے کہا، ایسے ہی سائن کر دوں تمہارے حکم پر؟ ڈاکٹر بگڑ گیا۔ پڑھو بھی نہیں کہ تم نے کیا لکھا ہے؟ جو لکھا ہے اس کی تصدیق فرما دی ہے مجسٹریٹ صاحب نے۔ اگر مجسٹریٹ نے تصدیق کی ہو کہ ہاسپٹل میں مرنے والی عورت کو میں نے ہی غلط انجیکشن لگا کے ہلاک کیا تھا یا گلا گھونٹ کے مارا تھا تو میں اس اعتراف جرم پر دستخط کر کے پھانسی چڑھ جاؤں۔ ڈاکٹر کا پارا چڑھ گیا۔ تم نے پہلے سے کیوں فرض کر لیا تھا کہ تم جو بھی لکھو گے میں سائن کر دوں گا؟ کیوں دستخط کرا کے لائے ہو ڈی ایس پی سے اور ایس ڈی ایم سے؟ ریڈر پریشان ہو گیا۔ وہ تو ٹھیک ہے جی، لیکن ہم ماتحت لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ جو افسروں کا حکم ہو وہ کرنا پڑتا ہے۔ ڈاکٹر نے چٹکی بجائی۔ اوکے مسٹر ماتحت، تم جاؤ، میں خود افسران سے بات کر لوں گا۔ مجھے آرڈر نہیں ہے بغیر دستخط کرا کے واپس جانے کا۔ پھر تم باہر جا کے بیٹھو، میں ابھی مصروف ہوں، لیکن جو کچھ تم کہہ رہے ہو یا کر رہے ہو وہ آغا صاحب بھی دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا۔ ریڈر کا رنگ فک ہونے لگا۔ ہماری کیا غلطی ہے سر جی؟ ڈاکٹر نے کہا، ان کے جانے کے بعد میرے کلینک کا ٹائم شروع ہو جائے گا۔ مریض تو آئے بیٹھے ہیں، 10 بجے کے بعد میں پیپرز دیکھوں گا اپنے گھر جا کے، صبح ڈی ایس پی صاحب کو بھجوا دوں گا، یا تم خود آ کے لے جانا میرے گھر سے۔ ابھی تم جاؤ، میرا بہت وقت ضائع ہو گیا ہے پہلے ہی۔ ڈاکٹر امجد میری دھمکی سے واقعی ڈر گیا تھا۔ اس میں یقیناً میری متاثرہ کرنے والی اداکاری کی کمال شامل تھا۔ ڈاکٹر نے قائل ہو کے مان لیا تھا کہ میں خود کوئی ایسا خطرناک بدماش ہوں جس کے لیے 1-2 بندے پھڑکا دینا کوئی مسئلہ ہی نہیں، یا پھر میں پیشہ ور قاتلوں کے کسی گروہ کا نمائندہ ہوں جن سے ٹکر لینا اس کے بس کی بات نہیں۔ قانونی طریقے سے وہ اپنی حفاظت کر سکتا تھا، وہ اپنے اثر رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے ایک ڈی ایس پی یا ایس ڈی ایم کے جارحانہ عزائم کا مقابلہ بھی کر سکتا تھا، مگر لا قانونیت اور دہشت گردی کی طاقت کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ ابھی تک ڈاکٹر نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی تھی کہ بظاہر سوسائٹی کے سب سے نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والی ایک چھوٹی سی عورت کے ساتھ میرا کیا جذباتی تعلق تھا کہ اس کی موت نے مجھے انہی لوگوں کے خلاف اعلان جنگ پر مجبور کر دیا جو عام طور پر بدماشوں کے سرپرست سمجھے جاتے ہیں۔ مگر میری یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ اس کی زندگی کا مول صرف 10-20 لاکھ روپے نہیں ہو سکتے تھے۔ اس کا نام، پیشہ، صلاحیت اور تجربہ آج سونے کی کان سے کم نہ تھے، جس میں سے بشرط زندگی 10-10 لاکھ کر کے ایسے نہ جانے کتنے خزانے برآمد ہونا باقی تھے۔ چنانچہ اس نے میری بات مان لی تھی اور فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ رب نماز کا چیک واپس کر دے گا اور دباؤ کے تحت کسی بدلے ہوئے بیان پر دستخط نہیں کرے گا۔ کوئی رشک نہ ہوتا تو اس جال ساز کے جرم میں ایک دستخط کے بدلے 10 لاکھ برے نہ ہوتے۔ علاؤالدین اپنا بریف کیس اٹھا کے زخم خوردہ اسد
زخم خوردہ اسد ہے، اس کی طرح پھنکارتا ہوا نکل گیا۔ باہر کی آوازوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ معمول کے مطابق ڈاکٹر کا اسٹاف ڈیوٹی پر آ گیا ہے اور مشورے کے لیے اپائنٹمنٹ رکھنے والے مریض بھی آنے لگے ہیں۔ ڈاکٹر نے تلخی سے کہا، اب آپ مطمئن ہیں آغا قمر لباس شاپ؟ میرا جھوٹ ہے، اس وقت تمہارے کام آ گیا ہے، ورنہ وہ تمہارے ساتھ زبردستی بھی کر سکتا تھا۔ میں نے کہا۔ ڈاکٹر نے حقارت سے برا سا منہ بنایا۔ اس بات کو جانے دیں، بہت سے اعلیٰ پولیس افسران مجھے جانتے ہیں، ان کی فیملی کا ٹریٹمنٹ کرتا ہوں میں، ASI کے عہدے کوئی ریڈر کو تو کیا خود وہ DSP بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ بہتر ہوگا کہ تم پہلے ہی ان سے رابطہ کر کے انہیں ساری صورتحال سمجھا دو۔ میں نے کہا، ایک بات پوچھ سکتا ہوں، اس کیس میں تمہاری دلچسپی کے پیچھے کیا ہے؟ وہ بولا، کچھ نہیں، وہ عورت میرے لیے بہن کی طرح تھی، میں چاہتا ہوں کہ اس کے قاتلوں کو قانون کے مطابق سزا ہو۔ ڈاکٹر مسکرایا، اور اصل بیان عدالت کے سامنے جائے گا تو کیا ان کو سزائے موت ہو جائے گی؟ قاتل پھانسی چڑھ جائے گا؟ میں نے کہا، مجھے ایسی کوئی خوش فہمی نہیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ وہ قانون کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال نہ کر پائیں۔ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک پیپروں کے لیے وہ کسی بہت بڑے وکیل کی خدمات حاصل کر لیں گے، یا قانونی موشگانی اور نظام انصاف کی ہر کمزوری سے فائدہ اٹھا کے انہیں باعزت طور پر بری کرا لے گا۔ ثابت بالآخر یہ ہوگا کہ مرنے والے کا قتل کسی نے بھی نہیں کیا۔ بالکل ٹھیک ہے تمہارا خیال، مگر اس خیال سے ڈسکریج ہو کے میں حوصلہ ہارنے والا نہیں ہوں۔ میں ان کے لیے پھانسی کے پھندے سے بچنے کی جدوجہد کو زیادہ سے زیادہ مشکل بناتا رہوں گا، انہیں مسلسل سزائے موت کی دہشت میں مبتلا رکھوں گا۔ انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ اس چھوٹی سی عورت کا قتل کتنی بڑی غلطی ہے۔ وہ لاکھوں خرچ کریں گے اور زندہ رہنے کی پوری قیمت ادا کرنے کے بعد جب انہیں عدالتی فیصلے کی صورت میں بے گناہی کی سند اور اپنی فتح کا غرور مل جائے گا تو میں خود انہیں اپنے نظام انصاف کے مطابق وہ سزا دوں گا جس کے وہ مستحق تھے۔ میں اسی طرح انہیں مار ڈالوں گا جیسے انہوں نے۔ خیر، ڈاکٹر بخود بیٹھا رہا، میری صورت دیکھتا رہا۔ اپنی باتوں سے تم کوئی تعلیم یافتہ اور سلجھے ہوئے آدمی لگتے ہو، پیشہ ور مجرم نہیں۔ مجرم بھی وہی بنتا ہے جسے اس کا حق نہ ملے، جینے کا حق، عزت پانے کا حق، انصاف کا حق۔ یعنی ابھی تم مجرم نہیں ہو؟ وہ مجھے غور سے دیکھ کے بولا۔ میں نے کہا، ایک ڈسپریٹ آدمی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مایوسی کی انتہا تک پہنچتے ہوئے شخص سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ وہ نہ مرنے سے ڈرتا ہے اور نہ مارنے سے، جیسے کہ میں۔ مطمئن رہو، میں DSP کو اصل بیان واپس کروں گا اپنے پاس ایک فوٹو کاپی رکھنے کے بعد۔ میں نے کہا، اور وہ دوسرا بیان جو ابھی علاؤدین لے کر آیا تھا، میں اس پر سائن نہیں کروں گا، اس سے ضائع کر دوں گا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے دے دو، یہ نہیں ہو سکتا۔ زیادہ سے زیادہ میں یہ کر سکتا ہوں کہ تمہارے سامنے اسے جلا دوں۔ اس نے میز کی دراز کھولی، ایک جسٹ لگا کہ میں دوسری طرف پہنچ گیا۔ تم وہی کرو گے جو میں نے کہا۔ ڈاکٹر میری پھرتی سے خوف زدہ ہو گیا۔ اب تک میں نے وہی کیا جو تم نے کہا، مگر ہر بات کی ایک حد ہوتی ہے۔ باہر اتنے لوگ موجود ہیں اس وقت، میں نے معاملے کو مزید طول نہ دینے کا فیصلہ کیا۔ میرے پاس وقت کم تھا اور مجھے زیادہ دیر وہاں ٹھہر کے خطرات نازل نہیں ہونے کا انتظار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اگر ڈاکٹر واقعی شور مچا دیتا تو اس کے نمک خوار اسٹاف کے لوگ سب سے پہلے دوڑتے۔ ان کی چیخوں پکار سے مریض نہ جانے کیا سمجھتے، کوئی پولیس کو فون کر دیتا یا باہر سے لوگوں کو بلا لیتا تو کلینک میں ایک مجمع اکٹھا ہو جاتا۔ مجھے اپنا راستہ بنانے کے لیے 2-4 بندوں کو لمبا لٹانا پڑتا اور پھر رکشی کو ساتھ لے کر فرار ہونا پڑتا۔ وہ نہ جانے کیوں ٹیکسی سے اتر کے اندر آ بیٹھی تھی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ ناکامی کا داغ ندامت لے کر جانے والا ریڈر اپنے آقا DSP صاحب بہادر یا علاقہ مجسٹریٹ سے فون پر فریاد کرے کہ ایک دستخط کرنے کے 10 لاکھ وصول کرنے والا ڈاکٹر کچھ قابو سے باہر ہوتا لگتا ہے، اور اعلیٰ اختیارات رکھنے والے ڈاکٹر کو سمجھانے کے لیے بقلم خود کوئی کارروائی کرنے پہنچ جائے۔ ان سب امکانات پر ایک سیکنڈ میں غور کرنے کے بعد میں نے بڑے سکون اور اعتماد کے ساتھ ناپ تول کے ڈاکٹر کی گدی پر کان کے قریب کھڑی ہتھیلی کا ایک وار کیا۔ یہ ڈاکٹر کے لیے اتنا غیر متوقع تھا کہ اسے حیران ہونے کا موقع بھی نہیں ملا۔ وہ اپنے گھومنے والی کرسی پر بیٹھے بیٹھے ایک طرف جھک گیا، اور اسے گرنے سے بچانے کے لیے میں نے کرسی کی اونچی پشت کا سہارا دے کر اسے ایسے بٹھا دیا کوئی اچانک اندر آ جاتا تو اسے یہی نظر آتا کہ ڈاکٹر صاحب آنکھیں بند کیے کچھ سوچ رہے ہیں۔ یوں میں نے وہ کاغذات نکالے جن کے لیے ڈاکٹر نے دراز باہر کھینچی تھی۔ کمرے کے دروازے سے باہر جھانک کر میں نے کلرک کو اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ وہ ڈاکٹر کے اسسٹنٹ کے سامنے میز پر بہت آگے جھکا ہوا بڑی نیاز مندی سے کچھ عرض کر رہا تھا۔ جس ناز سے وہ عرض حال سن رہی تھی، اسے دیکھنے والوں کو بخوبی اندازہ ہو جاتا تھا کہ میز پر لبوں کے درمیان 1 فٹ کا فاصلہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، کیونکہ ان کے دل مل چکے ہیں۔ تاہم انہیں دیکھنے والوں کو پرواہ ہی کہاں تھی۔ اعلانیہ اس سب کو یہی دکھانا چاہتے تھے کہ محبت کس کو کہتے ہیں، محبت کیسی ہوتی ہے۔ دیکھنے والے بھی صرف 3 بیمار بوڑھے تھے جو اس منظر کو ٹی وی کے خبر نامے کی طرح برداشت کر رہے تھے۔ میرے اشارے پر کلرک بڑی مستعدی سے آگے آیا۔ جی سر۔ میں نے کہا، ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ یہ کاغذات فوراً فوٹوسٹیٹ کروا کے لاؤ اور شاہانہ سے کہہ دو کہ ابھی کسی کو اندر نہ بھیجے۔ 6:30 کی اپائنٹمنٹ کینسل ہو گئی ہے پہلے ہی، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا گویا۔ میں نے کہا، اور کلرک کو باہر جاتا دیکھتا رہا۔ کمرے کے دروازے کو اندر سے لاک کر کے میں نے ڈاکٹر کی درازوں کو دیکھا، پھر اس کے کوٹ کی جیب میں سے والٹ نکالا۔ رب نواز کا دیا ہوا چیک بہت سے نوٹوں کے درمیان موجود تھا۔ اس پر 10 لاکھ کی رقم لکھی ہوئی تھی اور آج کی تاریخ تھی۔ رب نواز نے اسے کراس کر دیا، چنانچہ ڈاکٹر کا وویلا جائز تھا کہ اسے وہ اکاؤنٹ میں جمع کرا کے خود اپنے خلاف ایک ثبوت کیسے فراہم کرے۔ پہلے میں نے چیک اپنے پاس رکھنے کا سوچا کہ کوئی فراڈ نہ ہوتا۔ چیک ڈاکٹر کے نام پر تھا اور صرف اسی کے اکاؤنٹ میں جمع ہو سکتا تھا، کوئی اور اسے کیش نہیں کرا سکتا تھا۔ مزید یہ چیک کے چوری ہونے کی اطلاع ملتا ہی رب نواز اسے کینسل کرا دیتا، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا
کہ ہوش میں آنے کے بعد ڈاکٹر امجد کو پولیس کو بلانے کی ضرورت محسوس ہو۔ میں نے پھر باہر جھانک کر دیکھا، رکشی مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر موجود تھی۔ اس کی سوالیہ نظر کے جواب میں نے چیک کو کاغذ کے پرزے کی طرح ہلایا۔ وہ اٹھ کر آگے آئی۔ کیا بات ہے؟ اس کی ایک فوٹو کاپی بنوا لو، فوراً خود جاؤ۔ وہ کچھ گھبرائی۔ مجھے کیا معلوم؟ میں نے کہا اس کی بات کاٹ دی، مجھے معلوم ہو جائے گا، باہر جا کے ہر جگہ ہوتی ہے فوٹو اسٹیٹ مشین۔ اس نے سرگوشی میں اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ تم اتنی دیر کیوں کر رہے ہو؟ ڈاکٹر کی سیکرٹری کی نظر ہم پر تھی، چنانچہ میں نے رکشی کو صرف مسکرا کے دیکھا اور جواب دیے بغیر دروازے کو پھر اندر سے بند کر لیا۔ ابھی تک صورتحال مشکوک نہیں ہوئی تھی۔ کلینک کا وقت 6:30 بجے شروع ہوتا تھا اور ہال میں لگے ہوئے کلاک کے مطابق ابھی 5 منٹ باقی تھے۔ اپنی باری کا انتظار کرنے والے 3 سے 2 ہو گئے تھے، ایک نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ مریض انتظار کے عادی ہوتے ہیں، جس کو ٹھیک 6:30 بجے بلایا گیا تھا وہ 10-15 منٹ صبر کے ساتھ گزار سکتا ہے۔ دروازے پر انگلی سے نوک کرنے کی آواز پر میں نے باہر جھانکا تو کلرک فوٹو کاپیاں لیے کھڑا تھا۔ میں نے 2 کاپیاں بنوا لی ہیں، ڈاکٹر صاحب کو بتا دیں۔ میں دروازے میں کھڑا رہا۔ تھینک یو، مس شاہانہ سے کہنا کہ بس 5 منٹ اور۔ آپ فکر ہی مت کرو جناب، جلدی کوئی نہیں ہے، اگلا بندہ 6:45 بجے والا ہے، وہ بولا اور پھر اپنے پہلے والے رومانٹک پوز میں ہیروئن کے سامنے جا بیٹھا۔ شارٹ کمرشل بریک کے بعد سی وی ڈرامہ پھر شروع ہو گیا۔ وقت سے پہلے آ جانے والے ایک شخص نے بے چینی سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب تو آگے ہیں نا؟ میں نے بتایا نا کہ آگے ہیں، آپ کا وقت تو 6:45 کا ہے نا؟ مس شاہانہ نے جھنجھلا کے جواب دیا۔ این اسی وقت رکشی تیز نرسوس قدموں سے چلتی ہوئی آئی۔ شاہانہ کی شک بھری نظر نے اس کا تعاقب کیا۔ 6:30 ہو گئے تھے۔ میں نے رکشی سے کہا، تم بھی جاگے ٹیکسی میں بیٹھو اور جیسے مجھے دیکھو ٹیکسی والے سے کہنا کہ گاڑی سٹارٹ کرے، یہ فوٹو کاپیاں لے جاؤ اپنے ساتھ۔ میں نے واپس کمرے میں جا کے دیکھا تو ڈاکٹر اسی طرح بیٹھا تھا، لیکن اب وہ سر ہلا کے آوازیں نکال رہا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ چند منٹ بعد اسے ہوش آ جائے گا۔ دراز کھول کے میں نے بیان نمبر 1 اور 2 کی اصل کاپی اپنی جگہ رکھی، پھر ڈاکٹر کے پرس میں چیک کا نوٹوں کے درمیان رکھ کے اس پر سے اپنے فنگر پرنٹ صاف کر دیے اور اس پرس پر دوبارہ اس کے کوٹ کی جیب میں ڈال دیا۔ ساری کارروائی سے مطمئن ہو جانے کے بعد میں نے ڈاکٹر کو ہوش میں لانے کے لیے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اس نے چند مرتبہ سر کو جھٹکا اور پھر آنکھیں کھولنے کے بعد مجھے دیکھنے لگا۔ ڈاکٹر امجد، آئی ایم سوری، یہ لو پانی پیو۔ تم ایسا کیوں کیا تم نے؟ اس نے ایک گھونٹ لے کر کہا۔ میں نے کہا، اچھی طرح دیکھ لو، تمہاری کوئی چیز ادھر سے ادھر نہیں ہوئی ہے۔ بے اختیار اس کا ہاتھ پہلے اپنے پاکٹ کی طرف گیا۔ اس نے پرس کو نکال کے دیکھا، پھر دراز میں ہاتھ مارا۔ میں کوآپریٹ کر رہا تھا تم سے، پھر اس کی کیا ضرورت تھی؟ بس غلطی ہو گئی مجھ سے، میں کچھ شارٹ ٹیمپرڈ ہوں، سوری اگین، میں نے کہا، اور اس نے یوں سر ہلایا جیسے کہہ رہا ہو کہ ٹھیک ہے، میں نے تمہیں معاف کیا، اب دفعہ ہو جاؤ۔ میں نے دروازہ بند کیا اور اطمینان سے چلتا ہوا باہر نکل گیا۔ تاہم میں اس کے لیے بھی ذہنی طور پر تیار تھا کہ میرے پیچھے ڈاکٹر شور مچاتا آئے تو میں دوڑ کے باہر نکل جاؤں۔ شاید ڈاکٹر جسمانی اعتبار سے بالکل فٹ اور مستعد ہوتا تو ایسا کرتا۔ ابھی وہ گردن کو دائیں بائیں ہلانے اور ہوش سنبھالنے میں مصروف تھا۔ میرا اندازہ کہتا ہے کہ وہ مجھ سے ہونے والی گفتگو اور کمرے کے اندر پیش آنے واقعات کا ذکر اپنے ماتحتوں سے کر کے شرمندہ ہونا پسند نہیں کرے گا۔ جب میں ٹیکسی میں بیٹھ گیا تو ڈرائیور نے پوچھا، صاحب خیر ہے نا؟ میں نے دروازہ بند کیا، ابھی تک تو ہے، اب چلو میانی صاحب کے قبرستان۔ ٹیکسی چلی تو رکشی نے مجھے فوٹو کاپیاں دکھائیں۔ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، یہ تحریر پولیس کے رسم الخط میں ہے اور لکھنے والا شاہد محرر بھرتی ہوا ہے، اس جناتی زبان کو ماہرین بھی نہیں پڑھ سکتے۔ میں نے بھی کوشش کی تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے اسے مختصراً اپنی ڈاکٹر امجد سے ملاقات کا حال بتا دیا۔ چیک پر تو ہمارے مہربان ملک رب نواز کے دستخط بھی بہت واضح ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ اب ڈاکٹر دوسرے بیان پر دستخط نہیں کرے گا اور یہ چیک واقعی واپس کر دے گا؟ میں نے کہا، دانشمندی کا تقاضا یہی ہے، مگر اس نے میری دھمکی کو اہمیت دی اور 10 لاکھ نہ چھوڑے تو اس کے ساتھ ہی وہ بھی اور بہت سے لوگ مشکل میں پڑ جائیں گے، مثلاً ڈی ایس پی خورشید کیانی اور مجسٹریٹ۔ ڈاکٹر نے رب نواز کیش مانگا تھا، یہ ہو سکتا ہے کہ رب نواز اس کا مطالبہ تسلیم کر لے۔ کیش دیکھ کے ڈاکٹر کا ارادہ بدل سکتا ہے، وہ سوچے گا کہ آخر وہ داڑھی والا میرا کیا بگاڑ سکتا ہے، وہ جتنا بڑا بدماش بن رہا تھا اتنا تھا نہیں، بھونکنے والے کتے کاٹتے نہیں، اور کل کو خدا نہ خواستہ اس نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو اس سے بھی نمٹا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹروں کو اپنے تعلقات پر بھی کچھ غرور ہے اور جیسے لوگ ذاتی حفاظتی انتظامات پر بہت بھروسہ کرتے ہیں۔ اگر اس نے پولیس میں رپورٹ لکھوائی تو میرا اور تمہارا حلیہ بتا دے گا اور اس سے رب نواز فوراً سمجھ جائے گا۔ میں نے کہا، اگر وہ 10 لاکھ چھوڑنے کا فیصلہ کرتا ہے پھر تو وہ یقیناً رب نواز سے بھی ذکر کرے گا اور دوسرے لوگوں کو بھی بتائے گا کہ اس کے کس قسم کی دھمکی دی گئی ہے اور یہ دھمکی کون دے کر گیا ہے۔ ڈی ایس پی خورشید کیانی اور مجسٹریٹ یقیناً اپنی خدمات کا معاوضہ رب نواز سے پہلے ہی وصول کر چکے ہوں گے، ان کے لیے ڈاکٹر کے انکار سے سنگین مسائل پیدا ہو جائیں گے، چنانچہ وہ سمجھا بجھا کے تسلی دے کر اور دباؤ ڈال کر ڈاکٹر کو دستخط کرنے کے لیے مجبور کریں گے۔ بس صورت دیگر انہیں بھی رب نواز کے 10 لاکھ واپس کرنے پڑیں گے۔ اب یہ صرف ڈاکٹر کے فیصلے پر منحصر ہے کہ وہ دباؤ میں آ کے ان کی بات مانتا ہے یا نہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر کسی کو کچھ نہ بتائے، یہ سوچ کر مطمئن ہو جائے کہ قانونی طور پر اس کے لیے خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، وہ دوسرے بیان پر سائن کر کے ڈی ایس پی کے حوالے کرے اور پہلے بیان کو جلا کے ضائع کر دے۔ میں نے کہا، میری خواہش ہوگی کہ وہ ایسا ہی کرے، اسے یہ علم نہیں کہ پہلے والے اصل بیان کی فوٹو کاپی ہمارے پاس ہے۔ میں نے کاپی کسی نوٹری پبلک سے تصدیق کرا کے بینک کے لاکر میں رکھوا دوں گا، دوسری تصدیق شدہ کاپی فرید عباسی کے پاس رہے گی۔ مقدمہ قتل کے چلان میں اور تفتیشی افسر کے سامنے دوسرا بیان پیش کیا گیا تو سمجھو تینوں مارے گئے۔
ڈاکٹر بھی، خورشید کیانی بھی اور مجسٹریٹ بھی۔ میانی صاحب کے قبرستان میں داخلے کے کئی راستے تھے، کچھ قدیم اور کچھ زیادہ استعمال ہونے والے باقاعدہ راستوں پر گیٹ تھے، تو کچھ راستے لوگوں نے بنا لیے تھے یا کہیں سے بیرونی چار دیواری کا کوئی حصہ گر جانے سے وجود میں آ گئے تھے۔ بیشتر لوگ سڑک کی طرف سے آتے جاتے تھے۔ ہر گیٹ کے لیے پھول اور اگربتیاں وغیرہ بیچنے والوں کی دکانوں کا پورا بازار سا بن گیا تھا۔ ہر گیٹ کے اندر ایک مسجد بھی تھی۔ شام کے وقت اور جمعرات کو فاتحہ خوانی کے لیے آنے والوں کا سلسلہ رات گئے تک جاری رہتا تھا۔ جنازے ان راستوں سے دن رات گزرتے دکھائی دیتے تھے۔ ٹیکسی ڈرائیور نے قبرستان کی حدود کا آغاز ہوتے ہی یہ سوال کیا کہ مجھے قبرستان کے اندر جانا ہے تو کس راستے سے جانا ہے؟ اس سوال کا جواب میرے ذہن میں واضح نہیں تھا، چنانچہ میں نے اسے آہستہ آہستہ چلتے رہنے کے لیے کہا۔ رفتار جتنی کم رکھ سکتے ہو رکھو، میں دیکھتا جاتا ہوں۔ اس نے کہا کوئی میت آئی ہے؟ میں نے کہا ہاں، لیکن مجھے اندازہ نہیں ہے کس راستے سے اندر لے جائی گئی ہوگی، کہیں ساتھ آنے والے لوگ نظر آ جائیں گے۔ ٹیکسی بالکل رینگنے لگی۔ ایک ایک کر کے اندر جانے والے گیٹ گزرتے گئے۔ میری نظر ہر راستے پر اندر تک بے مقصد بھٹکتی رہی۔ اتنے بڑے قبرستان کا ٹیکسی میں بیٹھ کے گزرتے ہوئے جائزہ لینا عملاً ناممکن تھا۔ آپ پوچھ لو کسی سے، ٹیکسی والے نے مجھے مشورہ دیا۔ میں نے کہا ہاں، تم واپس چلو اور آگے سے پھر گھما کے لاؤ۔ ٹیکسی ڈرائیور کا مشورہ غلط نہیں تھا، مگر میں کسی سے پوچھتا تو کیا پوچھتا۔ تیسمار خان اور چھوٹی کے جنازے میں شرکت کرنے والے گنتی کے چند لوگوں میں رئیس خان، فرید عباسی، ڈاکٹر کمال اور جیرا بلیڈ ہو سکتے تھے۔ شبنم بھی تدفین میں شکر ہونا چاہتی تھی، لیکن مجھے اندر باہر کسی کی جھلک نظر نہیں آئی۔ میں نے باہر کھڑی گاڑیوں پر غور کیا، ان میں فرید عباسی کی شیراٹ، رئیس خان کی پیجارو یا ڈاکٹر فاروقی کی ہائی روف ایمبولینس مجھے کہیں دکھائی نہ دی۔ پھر اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ میں نے ٹیکسی کو پہلے گیٹ پر رکوا لیا۔ گیٹ کے ساتھ والی پہلی پھولوں کی دکان پر بیٹھے ہوئے پہلوان نے ہار پروتے ہوئے گردن نفی میں ہلا دی۔ ادھر تو 150 جنازے آتے ہیں، روز گزرتے رہتے ہیں، ہمیں کیا فرصت ملی دیکھنے کی؟ میں نے کہا ایدھی ایمبولینس میں آئی ہوگی 2 میتیں۔ اس نے غرا کے کہا یار صوفی، کہا نہ نہیں دیکھا کسی سے اور پوچھ لے۔ میں مایوس نہیں ہوا۔ میں نے دوسرے سے اور پھر تیسرے گیٹ سے بھی معلومات حاصل کرنے کا جاری رکھا اور بالآخر مجھے کامیابی ہوئی۔ ایک لڑکے نے جو قبروں پر چھڑ کے جانے والے پانی کے ڈول لیے کھڑا تھا، میری بات سن لی۔ اس وقت مین گیٹ کے دونوں طرف قطار میں بیٹھے ہوئے فقیروں سے یہی سوال کر رہا تھا، اور ظاہر ہے وہ آتے جاتے لوگوں کے سامنے اپنی دکھ بھری فریاد کا ریکارڈ بجانے میں اتنے مصروف تھے کہ میری بالکل نہیں سن رہے تھے۔ ابھی آئی ہے ایدھی والوں کی گاڑی، لڑکا بولا۔ میں نے پلٹ کے دیکھا، وہ 2 جنازے لے کر۔ آہو، جنازے اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، ادھر سے کچھ لوگ لے کر گئے تھے۔ اس نے مسجد کی طرف اشارہ کیا۔ کچھ پتہ ہے کہ کدھر لے گئے تھے انہیں سوچ کے کہا اس طرف سیدھا، آگے کا مجھے نہیں معلوم، کسی سے پوچھ لینا۔ میں نے تصدیق کے لیے پوچھا کوئی لڑکی بھی ساتھ تھی؟ اس کی آنکھیں چمکنے لگی۔ ہاں جی بالکل، جوہی چاولہ۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کے ایک نوٹ نکالا۔ یہ 100 کا نوٹ تھا، یہ لو، تم نے بڑی مدد کی میری۔ وہ ہکا بکا نوٹ پکڑے کھڑا رہا۔ 2-4 روپے میں کسی کے ساتھ پانی کا ڈول لے کر قبر تک جانے والے کو وہیں کھڑے 100 روپے مل گئے تھے۔ باقی فقیر اسے رشک اور حسرت سے دیکھ رہے تھے اور شاید پچھتا رہے تھے کہ یہ بات انہوں نے مجھے کیوں نہیں بتائی۔ وہ تو میری بات سننے پر راضی نہیں تھے اور میرے سوالات کو کاری بورے اوقات کے دخل اندازی میں چمر رہے تھے۔ میں لوٹ کر کچھ فاصلے پر کھڑی ہوئی ٹیکسی تک گیا۔ رکشی، ان کے جنازے ابھی اندر گئے ہیں۔ وہ بولی میں بھی چلتی ہوں۔ میں نے انکار میں سر ہلایا۔ عورتوں کو قبرستان میں نہیں جانا چاہیے، ویسے بھی مجھے اندر انہیں تلاش کرنا ہوگا، نہ جانے وہ کہاں ہوں گے، قبرستان بہت بڑا ہے۔ کیا شبنم ساتھ نہیں گئی؟ میں نے کہا گئی ہے۔ پھر میں کیوں نہیں جا سکتی؟ وہ عورت نہیں ہے کیا؟ رکشی نیچے اتر آئی۔ پلیز سمجھنے کی کوشش کیا کرو، شبنم کو بھی جانا نہیں چاہیے تھا، لیکن اس نے تو رسک لیا ہے، اس کے لیے وہ رپورٹر ہے۔ رکشی نے میری دلیل کو یکسر مسترد کر دیا اور ٹیکسی ڈرائیور سے بات کرنے لگی۔ تم گاڑی کو کہیں کنارے پر لگا دو اور یہ لو۔ یہ کیا ہے بی بی جی؟ 500 ہیں، رکھ لو، ہم واپس آئیں گے۔ ویسے تو کہیں نہیں، تمہیں خیال ہو کہ ہم کسی اور راستے سے نکل نہ جائیں۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگا۔ توبہ کرو جی، ہم بھی اعتبار کرنے والے بندے ہیں، اور ادھر تو بندہ آتا ہے عبرت کے لیے، دھوکہ کرنے والے کی شکل ہی اور ہوتی ہے۔ اس نے گاڑی کو آگے بڑھا دیا۔ میں نے ایک بار پھر رکشی کو روکنے کی ناکام کوشش کی، مگر وہ مجھے آگے چلنے لگی۔ ہماری معاشرتی اقدار اور عقائد کے بعض خواتین پہلے تو قبرستان میں بالکل نظر نہیں آتی تھیں، مگر اب یہ روایات بدلی ہیں تو عورتیں بھی اکا دکا قبروں پر فاتحہ خوانی کرتی مل جاتی ہیں۔ لوگ اسے اچھا نہ سمجھنے کے باوجود ایک جذباتی مجبوری کی غلطی سمجھ کے معاف کر دیتے ہیں، یا نظر جھکا کے گزر جاتے ہیں کہ ہمیں کیا جی۔ میں کچھ دور ہی گیا تھا کہ مجھے معلومات فراہم کرنے والا لڑکا دوڑتا ہوا آیا۔ صوفی صاحب، میں رک گیا۔ اس کے پاس یقیناً میرے لیے کوئی مفید اطلاع تھی۔ 100 روپے کے انعام نے اسے جذباتی کر دیا تھا اور وہ شکر گزاری کے لیے میری کچھ اور مدد پر آمادہ تھا۔ کیا بات ہے، نوٹ نقلی تھا؟ وہ چھینپ کے اور شرمندہ ہو کے مسکرانے لگا۔ وہ جی، میں نے ایک بندے سے پوچھ لیا، اس نے بھی کندھا دیا تھا۔ آپ آؤ میرے ساتھ۔ وہ قبرستان کے جغرافیے کی اس طرح آشنا تھا جیسے اپنے محلے کی گلی کوچوں سے ہوگا۔ اس شہر خاموشہ میں رہنے والوں کے بھی پتے ٹھکانے تھے، اور ان تک پہنچنے کے اتنے ہی پرپیچ راستے تھے۔ وہ ہمیں قبروں کے درمیان سے گزارتا، شارٹ کٹ لیتا اتنی تیزی سے آگے جا رہا تھا کہ رکشی بار بار پیچھے رہ جاتی۔ بالآخر میں نے ڈوبتی شام کے دھندے لکے میں 4 افراد کو دیکھا جو ایک گورکن کو قبر میں مٹی ڈالتا ہوا دیکھ رہے تھے اور سایوں کی طرح ساکت تھے۔ دوسری قبر ایک مٹی کے ڈھیر کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ تیسمار خان اور چھوٹی اپنی اپنی قبروں میں ساتھ ساتھ جا کر لیٹ گئے تھے۔ مجھے یاد آیا کہ انہیں رئیس خانے کے کچن میں ساتھ ساتھ سوتا ہوا دیکھ کے سونی کی اس قدر خفا ہوئی تھی، اور اس نے ان کو کتنا ڈانٹا تھا کہ شرم نہیں آتی؟ اب شادی ہوئی نہیں اور ایسے رہتے ہو۔ وہ بہت شرمندہ ہوئے تھے۔
کچن میں سونا ان کی مجبوری تھی، مگر انہوں نے اس سے کبھی فائدہ نہیں اٹھایا تھا۔ پاس رہ کے وہ کچن میں اتنے ہی دور رہتے تھے جتنے اب اپنی اپنی قبروں میں تھے۔ مکمل خاموشی میں صرف بیلچے کی مٹی میں گاڑے جانے کی آواز سنائی دیتی تھی، پھر گورکن کی ہلکی سی ہا کی آواز جو مٹی کو قبر پر اچھالتے وقت آتی تھی۔ اس کے بعد مٹی کے گرنے کی خفیف سی دھمک اور پھر وہی پہلی آواز۔ میں ہاتھ باندھ کے رئیس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ رکشی کچھ پیچھے درخت سے ٹیک لگا کے کھڑی ہوئی شبنم کے پاس چلے گئی۔ درختوں کے اوپر پرندے آشیانوں میں لوٹ آئے تھے، لیکن یہ عجیب بات تھی کہ ان کے شور میں بس خاموشی اور سناٹے کا جمود قائم تھا۔ ہم سب کی نظریں مٹی کے ڈھیر پر تھیں، لیکن تصور میں ہم سب ایک ہی فلم کے مناظر دیکھ رہے تھے۔ یہ تیسمار خان اور چھوٹی کی چھوٹی سی زندگی کے وہ سین تھے جو ہم سب کے ذہن میں تصویر کی طرح ٹھہر گئے تھے۔ میرے کانوں میں تیسمار خان کی آواز گونج رہی تھی، صاحب آپ کس لیے اتنا زحمت فرماتی؟ ہم بے حد شرمندہ ہوتی کہ آپ کی خدمت سے محروم ہوتی۔ اگر زندگانی ہوتی تو خانہ آبادی ہوتی، آپ دعا فرماتی، ناچیز کوشش کرتی اور آبادی میں سالانہ اضافہ کرتی انشاءاللہ۔ رئیس نے مجھے نہ ٹھوکا دیا۔ میں نے چونکا کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، مگر مجھے کچھ نہ سوجا کہ میں اس کے لیے خدا سے کیا مانگوں۔ خدا سب کی نیت اور اعمال کا سب حال جانتا ہے۔ پھر مجھ گناہگار کو اس سے کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ ادائے فرض اور وفاداری میں استقامت کی راہ پر چلتے ہوئے جان دینے والے اس جوڑے کی مغفرت فرما اور ایمانداری سے دنیا میں جینے اور خدمت سے حق نمک ادا کرنے، جھوٹ و غیبت اور دل آزاری اور منافقت سے خود کو محفوظ رکھے، پھر اسے جنت میں جگہ دے۔ کون کیا ہے کیسا ہے خدا کو تو معلوم ہے۔ قبر پانی چھڑکنے کے بعد گورکن نے اپنا رجسٹر نکالا۔ وہ ہم سے زیادہ قانون جانتا تھا۔ اندراج کرنے سے پہلے اس نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ مانگا اور پھر پوسٹ مارٹم رپورٹ دیکھ کے بولا، اس کی ایک نقل دے دینا مجھے، یہ قانونی معاملہ ہے جناب، قتل کا کیس ہے۔ اس کے بعد ادائیگی کا معاملہ آیا تو گورکن نے 2 قبروں کے 2000 مانگے۔ اس کا موقف تھا کہ عام معاوضہ 1200 روپے ہے، لیکن اس نے پسند کی جگہ دی ہے۔ آپ تو جانتے ہیں یہ قبرستان کب کا بند ہو گیا ہے، یہاں جگہ نہیں ملتی کسی کونے میں بھی۔ رئیس نے اسے 2000 دیے۔ یہ صرف تمہارا کمال ہے کہ تم پھر بھی ایک کے لیے 6 فٹ جگہ نکال لیتے ہو۔ شبنم نے گورکن کو نیم کے 2 پودے دیے، یہ سرہانے کی طرف لگا دو اور ان کو پانی دیتے رہنا۔ کہتے ہیں نیم کی چھاؤں ٹھنڈی ہوتی ہے، ایک دن یہ پورے درخت بن کر سب کو سایہ فراہم کریں گے۔ گورکن نے اس اضافی خدمت کے 100 روپے ماہانہ بتائے۔ شبنم نے پہلے رکشی نے پھر ایک نوٹ تھما دیا، یہ لو مگر بھولنا مت۔ شبنم نے کہا میں دیکھنے آؤں گی۔ میں جانتا تھا وہ جذباتی ہو رہی ہے۔ ہم سب کے دل پر اس المناک حادثاتی موت کا اثر تھا۔ یہ رات گزر جائے گی اور اگلا دن طلوع ہوگا تو ہمارے معمولات اور ہماری زندگی میں بے حد اہمیت رکھنے والے سارے مسائل ہمیں ہر طرف سے گھیر لیں گے اور ہماری ساری توجہ مانگیں گے، تو چھوٹی اور تیسمار کے نہ ہونے کا غم بخود پیچھے ہٹ جائے گا۔ ایک اور دن، اگلا ہفتہ، پھر یہ مہینہ گزرے گا تو ان کی یاد شعور سے لاشعور کی پناہ گاہ میں منتقل ہو جائے گی۔ سوئم کے بعد چہلم آئے گا تو گویا سوگ کی تقریبات کا اختتام۔ 4 جمعراتوں تک شاید ہم خود کو شرمندگی سے بچانے کے لیے پھول چڑھانے اور چراغ روشن کرنے آ جائیں، پھر یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ نیم کے پودے سوکھ جائیں گے یا کوئی آوارہ بکری اکھاڑ کے کھا جائے گی۔ قبر کی مٹی بارشوں میں بہہ جائے گی۔ کاروبار کی سمجھ بوجھ رکھنے والا گورکن ایسی لاوارث قبروں کا نشان مٹانے میں خود بھی عناصر قدرت کی مدد کرتے ہیں۔ 6 ماہ یا سال بعد وہ پھر کسی کو پسند کی یہی جگہ فراہم کرنے کی 3000 مانگے گا۔ وہ سوگوار لواحقین کے جذبات کو کیش کرانے کا ہنر جانتے ہیں۔ مرنے والوں کو رات کی تاریکی کے حوالے کر کے ہم نے زندہ انسانوں کو دنیا کے راستے پر قدم بڑھائے۔ ایک احساس زیاں سے ہمارے دل بوجھل تھے، ایسا لگتا تھا جیسے زندگی میں ایک خلا پیدا ہو گیا ہے۔ شبنم کے ساتھ رکشی سب سے آگے تھی، رئیس کے ساتھ جیرا بلیٹ اور ڈاکٹر کمال آہستہ آہستہ باتیں کرتے جا رہے تھے۔ میں فرید کے ساتھ سب کے پیچھے چلتا رہا۔ اسے ڈاکٹر امجد کے کلینک میں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں بتانا ضروری تھا۔ کہاں ہیں فوٹو کاپیاں؟ وہ بولا، ان کی تو میں ایسی کی تیسی کر دوں گا، رکشی کے پاس ہیں۔ میں نے کہا رب نواز کی ضمانت کی توثیق کب ہوگی؟ کل، لیکن اب ناممکن ہے۔ اس چیک سے ثابت ہو جائے گا کہ اسے ضمانت پر چھوڑا گیا، وہ تو مقدمے پر گواہوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرے گا۔ یہ کوشش تو وہ جیل میں رہ کے بھی کرے گا، لیکن وہ جیل پہنچ جائے، ہمارے لیے یہی اہم ہے۔ میں نے کہا اب تو رب نواز کا نام دوسری FIR میں شامل کرنے کی درخواست بھی کی جا سکتی ہے۔ ہم تیسمار خان اور چھوٹی کے قتل میں اسے ملزم نامزد کر دیں گے۔ ہمارے پاس ثبوت ہے کہ اس نے چھوٹی کا نزاع کے وقت کا بیان بدلوایا ہے، کیونکہ مرنے سے پہلے اس نے اپنے بیان میں قتل کا ذمہ دار ملک رب نواز کو بنا دیا تھا۔ اگر یہ جھوٹ تھا تو پہلے ملک رب نواز کے لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں تھی۔ بیان کو تبدیل کرانے کے لیے 10-10 لاکھ ان سب میں بانٹے گئے، کیا ضرورت ہے؟ تو وہ جو وہاں موجود تھے۔ میں نے کہا یہ خورشید کیانی بھی رب نواز کا خاص آدمی ہے، دیکھتے ہیں عدالت میں خاص آدمی کیا کہتا ہے۔ اپنے ساتھ اس نے مجسٹریٹ کو بھی مروا دیا۔ میں نے کہا مجھے زیادہ خوش فہمی نہیں ہے، نزلہ برعضو ضعیف پر طرف ہوگا، صرف ریڈر DSP زیادہ سے زیادہ ٹرانسفر ہو جائے گا۔ کچھ عرصہ معطل رہنے کے بعد مجسٹریٹ کو بس ایک شو کاز نوٹس ملے گا، تو دیکھتا جا۔ سارے ٹرمپ کارڈ میرے ہاتھ میں آ گئے ہیں، معاملہ ہے ہائی کورٹ میں۔ شبنم کے پریس کو سگنل دے دیا ہے کہ اس کیس کو اچھالنا ہے، اور چونکہ وہ خود رب نواز کا ٹارگٹ تھی، اس لیے پریس خود اس کیس میں شبنم کے ساتھ ہے۔ کسی صحافی کے ساتھ زیادتی ہو تو وہ اپنے انٹرسٹ میں متحد ہو جاتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ سب کہ کل کوئی اور ملک رب نواز ہمارے ساتھ بھی کر سکتا ہے۔ قبرستان کے دروازے سے اب بھی لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری تھا۔ ایک مسجد کے باہر کسی کی میت رکھی ہوئی تھی اور جنازے کے ساتھ آنے والے وضو کر رہے تھے۔
باہر سڑک پر شام کی ٹریفک کا رش بڑھ گیا تھا، دکانیں جگمگانے لگی تھیں اور دوڑتی بھاگتی گاڑیوں کے ہیڈ لائٹس میں زندگی گہما گہمی عروج پر نظر آتی تھی۔ اس کے تضاد میں قبرستان کی حد بندی کرنے والے دیوار کے پیچھے شہر خاموشہ کا پرسکوت اندھیرا زیادہ گہرا محسوس ہوتا تھا۔ میں نے سڑک کے پار ٹیکسی ڈرائیور کو دیکھا، وہ بونٹ پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ رکشی اور شبنم اس انتظار میں تھی کہ ٹریفک کی روانی میں وقفہ آئے تو وہ سڑک پار کرے۔